بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سہرا پیر کامل کامل اہرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم الحمدللہ نماز تراویح میں ہم نے 2.5 پاروں کی تلاوت کو مکمل کیا اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ آج کی تراویح میں آپ نے جو آیات سماعت کی ہیں اس میں ایک آیت اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت کریمہ آج ہم نے تراویح میں سماعت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو ذکر کیا۔ فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ پہلی بات کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ صرف اس امت پر فرض نہیں ہوئے روزے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات لعلکم تتقون، اللہ کی بارگاہ سے روزے کی عبادت اس لیے رکھی تاکہ رب تقوی کی نعمت عطا فرما دے۔ فرمایا روزہ وہ عمدہ عبادت ہے جو رب العالمین نے پہلے انبیاء کی امتوں کے لیے بھی رکھی۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے احکامات، ان کے روزوں کے ایام وہ مختلف، لیکن نفس صیام یعنی روزے کی جو عبادت ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر بھی رکھی اور اس سے پہلی امتوں پر بھی رکھی۔ اچھا روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ فرمایا کہ تمہیں اللہ رب العالمین تقوی دینا چاہتا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہوں، تو اللہ کے قریب ہونے کا عمدہ ذریعہ وہ اللہ کی رضا کے لیے روزے ہیں۔ تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اور احادیث طیبہ کے اندر نماز، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات جتنی عبادتیں ہیں اس کا اجر و ثواب ذکر کیا گیا۔ لیکن جب روزے کی بات آئی
تو رب نے فرمایا کہ فرشتوں، روزے دار کا اجر میں خود ہوں، میں خود ہوں، مطلب فرمایا جب روزہ رکھنے والا قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس وقت اپنی بارگاہ سے روزے کا اجر عطا فرماؤں گا۔ روزہ اتنی پیاری عبادت ہے، تو آپ حضرات تو ماشاءاللہ اہل علم ہیں اور اللہ کے فضل سے نیک لوگ ہیں۔ باقی اگر ہمارے اطراف میں، ہمارے اسٹاف میں، یا گھر میں کام کرنے والی، یا چوکیدار، یا پڑوسی، کوئی بھی ایسا آدمی، یا ہمارے فرینڈ سرکل کے اندر جو بیچارہ رمضان کے فرض روزوں سے غافل ہے، تو ہمیں اس کا ذہن بنانا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک عرض کروں، کیونکہ مجھے چند آیات آج درس میں ذکر کرنی ہے کل کی طرح۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ روزہ بیماریوں کو جلا دیتا ہے، روزہ بیماریوں کو جلا دیتا ہے۔ تو سال کے اندر ایک مہینہ جو رب نے اس امت کے لیے روزے رکھے نا، اس کے اتنے فوائد ہیں کہ ہم اس کو بیان کریں تو گھنٹوں چاہیے۔ اور اس کا میڈیکلی، سائنس کے اعتبار سے بھی اس حدیث پاک کی روشنی میں جو میڈیکل کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے اس بات کو خود ذکر کیا ہے کہ ایسا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا فرمایا کہ جیسے روزے رکھنے کا حق ہے، اگر بندہ ویسے رکھے تو پورا سال اسے اللہ تعالیٰ مہلک امراض سے بچا لیتا ہے۔ تو روزہ دینی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، میڈیکلی طور پر بھی بہترین ہے، اور سب سے بڑھ کر جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ باتیں اس حوالے سے بہت ہیں اور جی نہیں چاہتا لیکن دیگر باتیں نہ رہ جائیں، اس لیے اس آیت پر گفتگو ہم نے مکمل کی۔ پھر آپ نے سماعت کی آیت کریمہ آج، بہت پیاری آیت، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور جب اے محبوب میرے بندے آپ سے میری ذات کے متعلق پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو اے محبوب آپ میرے بندوں کو کہہ دیں فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں، اور میں اپنے بندوں کے اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب دعا کرنے والا میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو بس آپ میرے بندوں کو یہ کہہ دیں کہ وہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں ہدایت کا تاج اللہ عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جب عشق معراج پر پہنچا، توجہ رکھیے گا میری بہنیں بھی، آپ حضرات بھی، صحابہ کرام علیہم رضوان جب اللہ کی محبت میں سرشار ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب محب کی محبت کی حد ہوتی ہے تو پھر وہ محبوب سے ملنا چاہتا ہے، تو ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، جب ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو اب آپ بتائیں کہ ہمارا رب کہاں ہیں؟ یہ جب صحابہ نے سوال پوچھا، اب بتاؤ ان کا ذوق کس طرف ہوگا؟ تو رب نے فرمایا حبیب، جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ میں تو ان کے بہت قریب ہوں۔ اور قرآن نے ایک جگہ پر یہ ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کلام میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا ہم تو انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، انسان کی جو شہرگ ہے اتنے قریب ہیں۔ یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات پاک مکان سے پاک ہے، ٹھیک ہے، فرمایا اللہ کی شان ہی نہیں ہے مکان میں ہونا، کیونکہ جو بھی ہستی اگر مکان میں ہے نا تو جو اس مکان کے قریب ہوگا اس ہستی سے وہی مل سکتا ہے نا۔ مثال کے طور پر کوئی کسی گھر میں رہتا ہے، اب بولیں کہ یار مثال یہ غوث الورا مسجد ہے، اب آپ محبت کرنے والے تو ہیں، اللہ آپ کو برکت بھی دے، لیکن یہ مکان ہے، جگہ ہے، اب یہاں پر لمیٹڈ افراد اس کے قریب ہیں نا،
قدر کس کو ہے قدر کس کو نہیں یہ موضوع نہیں، لیکن یہ 2-4 بلڈنگز ہو گئیں، ایک گلی ہو گئی، یہ اس مسجد کے قریب ہے، تو مکان کے اندر کوئی شخصیت موجود ہو یا کوئی مکان ہو، اس کے قریب آنے کے لیے چند افراد پہنچتے ہیں، اور جو جو اس مکان کے قرب میں ہے وہ اس سے برکتیں پا سکتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، وہ چند لوگوں کا رب نہیں، وہ سب کا رب ہے، وہ سب کا رب ہے۔ تو فرمایا اس کی شان مکان والی ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر مکان میں ہوتا وہ تو جو اس مکان کے قریب ہوتا وہ اس سے برکتیں پاتا، جو اس مکان کے قریب نہیں وہ کیا کرے؟ فرمایا رب نے فرمایا نہیں، میں مکان سے پاک ہوں، میں اپنے ہر بندے کے اتنا قریب ہوں کہ بس وہ مجھے یاد کرے میں اس کے قریب موجود ہوں۔ بولو سبحان اللہ، یہ بڑا لطیف نقطہ ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ اب یہ غور کیجئے گا یہاں پر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ مکان کے قریب ہونے کے لیے آپ کو فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، اور رب کے قریب ہونے کے لیے رب کی بندگی کرنی پڑتی ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فرمایا جو اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے، رب تو قریب ہے، رب تو ہے قریب، ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو قرآن نے اس کا حل دے دیا۔ فرمایا حبیب میں تو ہوں قریب، جو قرب کی لذت چکھنا چاہتا ہے اسے ایک کام کرنا ہوگا، اسے میری بات ماننی ہوگی، میری عبادت کرنی ہوگی، میری بندگی کرنی ہوگی۔ جب بندہ میری نافرمانیوں کو ترک کرتا ہے اور میری فرما برداری شروع کرتا ہے، جتنا آگے بڑھتا ہے میری بندگی میں اسے میں اتنا قرب عطا فرما دیتا ہوں۔ اب ہماری مرضی ہے، مالدار بننا ہے تو پیسے جمع کرنا ہے نا، اور نئے نئے پلان لے کر آنے، اور جگہ بزنس کرنا ہے، ایک سے پیٹ نہیں بھرا تو 2-4 اور کام کرنا ہے۔ اللہ کا قرب چاہیے تو قرآن نے ایک جملے میں کہہ دیا، فرمایا تمہیں اللہ کی ماننی ہے، جب تم بندگی کی طرف آ جاؤ گے، عبادت کی طرف آ جاؤ گے تو رب اپنا قرب عطا کر دے گا، وہ تو ہے قریب۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ فرماتے ہیں میں تو دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اس پہ علماء نے لکھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ حرام کمائی سے دور ہو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک بندہ گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اس کے بال بھی گرد آلود ہو جاتے ہیں، لباس بھی گرد آلود ہو جاتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اتنا سفر کرتا ہے، لیکن اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام موجود ہے۔ آج ہم نے حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دی، کہتے ہیں پیسے آنے چاہیے، اور مفتی صاحب سے تو پوچھنا ہی نہیں ہے، پوچھو گے تو پھنس جاؤ گے بھائی، کہیں وہ فتویٰ دے دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے۔ تو مہربانی کریں ہم سب، دعا میں سب سے بڑی رکاوٹ بندے کا حرام کمانا ہے۔ اگر بندہ حرام کماتا ہے تو رب اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا، کوئی حج قبول نہیں کرتا، کوئی صدقہ قبول نہیں، کوئی نفل قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں۔ حرام کمانے والے کی ہر عبادت اللہ اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو فرمائیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے بندہ حلال کا اہتمام کرے اور توجہ اور گڑ گڑا کر دعا کرے۔ نتیجہ فوراً آ جائے یہ ضروری نہیں، رب 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ جب بچہ ماں سے بار بار چاکلیٹ کی ضد کرتا ہے، ماں چاکلیٹ نہیں دیتی، ماں جانتی ہے کہ اس کے لیے سیب بہتر ہے، فروٹ بہتر ہے، چاکلیٹ بہتر نہیں، بچے کو چاکلیٹ اچھا لگتا ہے بلا تمثیل۔ صوفیہ کہتے ہیں رب جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے، بندہ جو مانگ رہا ہوتا ہے نا وہ بہتر نہیں، اس لیے رب اس کو وہ نہیں دیتا، جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور کئی مرتبہ جب بندہ مانگتا ہے ایز اٹ از مل جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور ایک جملہ یاد رکھیں، گڑ گڑا کر دعا ضرور کریں لیکن ضد نہ کریں اور شکوہ نہ کریں۔ جو شکوہ کرتا ہے کہ قبول نہیں ہوتی رب ناراض ہوتا ہے، اور جو ضد کرتا ہے یہ مناسب نہیں۔ ضد سے مراد بس بندہ بولے مجھے یہی چاہیے تو فرمایا یہ مناسب نہیں ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے مولا جو میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے وہ عطا فرما دے۔ پھر آپ نے آج ہی آیت کریمہ سماعت کی، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔
بڑی تشریح ہے، میں کیا عرض کروں، وقت کم ہے۔ آج ہم نے سنا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام دیگر اصحاب جب حضور جان عالم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، سرکار پر ایمان لے آئے، یہ حضرات اہل کتاب، اہل یہود اور ان میں بھی بڑے عالم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت یہ استعمال کرنا منع تھا، اللہ کے محبوب کی شریعت میں جائز ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام اور یہ دیگر ساتھی حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے تو بس انہوں نے یہ گمان کیا کہ حضور کی شریعت کے اندر تو اونٹ کے گوشت کا استعمال کوئی واجب تو نہیں، اور حضرت موسیٰ کی شریعت میں ممانعت ہے، لہٰذا ہم دونوں شریعتوں پر عمل کر لیتے ہیں، ہم اسلام تو قبول کر لیتے ہیں لیکن اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کریں گے۔ بس اتنی بات تھی، رب نے قرآن اتارا، فرمایا نا 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 نا، میرے محبوب کی بات ہو گئی، میرے محبوب کی شریعت آ گئی، میرے محبوب کے جب تم غلام بن گئے اب تمہیں اتباع کرنی ہے تو صرف میرے مصطفیٰ کے دین کی کرنی ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگائیں، نہ اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے۔ کوئی پوری زندگی میں اونٹ کا گوشت نہ کھائے تو گناہ گار نہیں، لیکن حضرت موسیٰ کی شریعت کی اتباع کی نیت سے اگر حضور کی شریعت کی اتباع میں کوئی کمی آ رہی ہے تو رب نے برداشت نہیں کیا، تو کوئی حضور کی شریعت کے مقابلے میں انگریزوں کے طور طریقے کو اور کلچر کو اپنائے گا تو وہ رب کی نظر میں کہاں کھڑا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کتنا جلال کرے گا۔ لہٰذا یہ جو اسلامی ٹچ ہے نا، اس کو اسلام نے قبول ہی نہیں کیا۔ فرمایا ٹچ کرنے والے کو کچھ بھی نہیں ملتا، اگر تم نے کہہ دیا کہ میں رب کا ہوں، تم نے کہہ دیا میں مصطفیٰ کا ہوں، تو قرآن نے کہا پھر کافہ پورے طریقے سے پھر مسلمان ہو جاؤ، پھر تمہارا ظاہر، تمہارا باطن، تمہاری خلوت، تمہاری جلوت، تمہارا رہن، تمہارا سہن، تمہارا کاروبار، تمہاری ہر عمل وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ پھر آج آپ نے سماعت کیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ کریم نے آج جو ہم نے آیت کریمہ سنی اس میں فرما دیا کہ دو لوگوں سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اس پر عمل شروع کریں۔ فرمائے ایک جو میری بارگاہ میں بہت توبہ کرنے والا ہے، اور ایک وہ انسان جو پاکیزگی کو، صفائی کو بہت پسند کرتا ہے۔ فرمائے جو پاکیزگی اور صفائی کا اہتمام کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پاکیزگی کا اگر میں مختصر طریقہ بتاؤں تو بس انسان پر جب بھی کسی بھی قسم کی ناپاکی کا معاملہ ہو تو فوراً وہ اس کی پاکی کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھا دے۔ اور ایک سے بات عرض کروں گا، کوشش کریں کہ انسان باوضو رہے۔ اگر ہم باوضو رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اور خوب برکت ہوتی ہے رزق حلال کے اندر، گندے اثرات سے حفاظت ہوتی ہے، بری موت سے بندہ بچ جاتا ہے، اور وضو کی حالت میں بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کو اللہ بہت بلند و بالا درجات بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو آج کی نشست کے اندر ایک بات پر ہم عمل کرنا شروع کریں، رات کو بھی سوئیں، باوضو سوئیں۔ کتنی دیر لگتی ہے وضو کرنے میں؟ 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہے، سستی نہ کریں۔ جب مومن بندہ وضو کے ساتھ سوتا ہے اس کی روح خدا کے عرش کا طواف بھی کر لیتی ہے، اور اگر مومن بندہ بے وضو سوتا ہے اور اگر اس کی روح پرواز کرنا چاہے تو فرشتے اس کی روح کو روک دیتے ہیں۔ تو یہ باوضو رہنے کی بہت برکت ہے۔ جب بھی وضو ٹوٹ جائے کوشش کرے فوراً وضو کر لیں۔ آپ اس پر عمل شروع کر کے دیکھیں، جو بندہ باوضو ہوتا ہے وہ عبادت میں بھی سستی نہیں کرتا، شیطان سے بھی محفوظ ہوتا ہے، اور رب العالمین کا وہ محبوب بن جاتا ہے، اور کثرت کے ساتھ استغفار یعنی جو توبہ کو پکڑ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی محبوبیت عطا فرماتا ہے۔ پھر بہت ہی عمدہ آیت کریمہ آج آپ نے سنی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔
جو اللہ کو اچھا بہترین قرض دے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اس قرض حسن دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ رب العالمین ہی تنگ کر دیتا ہے رزق کو اور وہی کشادگی کرنے والا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فرمایا اس آیت کریمہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کو ذکر کیا۔ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، رب فرماتا ہے اس نے مجھے قرض حسن دیا۔ اب یہ اللہ رب العالمین کی محبت ہے بندوں سے، یہ اس کی مہربانی ہے، ورنہ سب رب کا ہے، سب اسی کا ہے، اسی نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ لیکن رب بندے کو یہ عظمت دیتا ہے کہ اگر تو میرے دیے ہوئے مال سے میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میرے کمزور بندوں کی مدد کرتا ہے، میرے دین کے لیے تو کھڑا ہو جاتا ہے، تو گویا تو نے میرے بندے کو نہیں، تو نے مجھ رب کو قرض حسنہ دیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو مجھے قرض حسنہ دے میں اس کو بہت زیادہ کر کے لوٹاتا ہوں۔ اور یہاں آج میں نے پڑھا، مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے جلال بھی کیا ہے۔ فرمایا اگر تم نے بخل سے کام لیا نا، میں نے تمہیں فراوانی دی ہے رزق کے اندر، میں نے تمہیں اور بندوں سے اچھا رکھا ہے، اور اگر تم پھر بھی میری راہ میں خرچ نہیں کرو گے نا تو ڈرنا میں وہ ہوں جو تنگ بھی کر دیتا ہوں۔ واللہ یقبض، اللہ فرماتے میں تنگ کر دوں گا پھر رزق۔ ہاں اگر تم میری راہ میں خرچ کرتے رہو گے تو بلا تمثیل کسی قابل اعتماد بندے کو قرضہ دیتے ہو تو امید ہوتی ہے نا کہ وہ لوٹا دے گا۔ رب فرماتا ہے تم میری راہ میں خرچ کر رہے ہو، مطلب یہ کہ تم مجھے دے رہے ہو، تو کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تو پھر تم میری راہ میں دینا شروع کرو، میں دنیا میں بھی تمہیں بے شمار عطا کروں گا، اور آخرت میں جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں اس سے نعم البدل عطا کروں گا۔ فرمایا جو بندہ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، ہوتا ہے لیکن وہ خرچ نہیں کرتا، تو وہ ڈرے اللہ رب العالمین اس کے مال سے برکت کو چھین لیتا ہے۔ پھر کوئی اس پر آزمائش آ جاتی، اچانک اس کا کئی مال چلا جاتا ہے، تو یہ اس کے کوئی نہ کوئی عمل کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ تو نے فلاں جگہ میری راہ میں خرچ کرنے سے تو پیچھے ہٹا تھا، آج اس وجہ سے تیرا یہ معاملہ سامنے آیا۔ فرمایا ہاں اگر تو میری راہ میں خرچ کرتا رہے گا تو رب نے فرمایا میں پھر تیرے رزق میں برکت عطا کروں گا، کیونکہ رزق کھولنا بھی میرے ہاتھ میں ہے، رزق کو تنگ کرنا بھی میرے ہاتھ میں۔ جو چاہتا ہے اللہ اس کے رزق میں خوب برکت دے، حالات جہاں بھی ہو، معیشت جہاں بھی ہو، مہنگائی جہاں بھی ہو، مارکیٹ کی پوزیشن جہاں بھی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جس نے رب سے سودا کر لیا ہے وہ حالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ حالات ایک طرف ہوتے ہیں، رب سے سودا کرنے والے کے وارے نیارے ایک طرف ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے تیسرے پارے کی ابتدا آج سنی، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہیں، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام نبی برابر ہیں، اور قرآن نے ذکر کیا، یہ آج آپ نے آیت سنی ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ کوئی رسولوں کو درمیان فرق نہیں، سورہ بقرہ۔ اور یہ جو آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ بھی سورہ بقرہ۔ دونوں آیتیں آج ہم نے تراویح میں سنی ہیں۔ ایک طرف رب نے فرمایا رسولوں میں کوئی فرق نہیں، ایک طرف فرمایا رسولوں کو اپنے فضیلت دی ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ نفس رسالت یعنی رسول ہونے میں تو سب برابر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے درجات میں فرق رکھے ہیں، اور سب سے بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا بلا تمثیل۔ باپ، بیٹا، استاذ، عالم، غیر عالم، مرشد، پیر، مرید، انسانوں میں تو سب برابر ہے نا، بولیں، لیکن باپ اور بیٹے کے مرتبے میں فرق ہے، مرید اور پیر کے مرتبے میں فرق ہے، عالم اور غیر عالم کے مرتبے بلا تمثیل۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تم نبی کی شان ایسے بیان کرتے ہو کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، اللہ فرماتا ہے رسولوں میں کوئی فرق نہیں، تو ہم نے کہا اللہ ہی نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں کو فضیلت دی ہے۔ فرق سمجھیں، پورے قرآن کو سمجھنا ہے، رسول ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن مرتبے میں اللہ نے بہت فرق رکھا ہے۔ فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان رسولوں میں سے کوئی ایسا ہے جس سے اللہ نے کلام کیا تو وہ ان رسولوں سے اور بلند ہو گیا کہ
کہ جن سے اللہ نے بے حجاب کلام نہیں کیا، اور فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان رسولوں میں سے ایک ایسے رسول بھی ہیں کہ جنہیں ہم نے بہت درجے بلندی عطا فرمائی ہے، اور مفسرین کا یہاں پر اتفاق ہے کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ سے مراد اللہ کے محبوب کی ذات پاک ہے، کیونکہ یہاں اللہ نے اس کو مطلب مطلق رکھا، نام ذکر نہیں کیا۔ تو فرمایا جب رسولوں کی بات ہو اور رسولوں میں اگر فضیلت کی بات ہو کہ زیادہ فضیلت کس کے پاس ہے، تو فرمایا اس لیے رب نے نام نہیں لیا کہ یہ ہے ہی انڈرسٹوڈ کہ وہ سب فضیلتیں میرے محبوب کو ہم نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے جو بات کنفرم ہوتی ہے تو اہل عرب کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں نام ذکر نہیں کرتے، اشارہ کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اشارہ نام لینے سے زیادہ اثر کرتا ہے، کیونکہ نام وہاں لیا جاتا ہے جہاں کوئی بات کو واضح کرنا ہو، اور جو ہو ہی واضح وہاں نام نہیں لیا جاتا، وہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ بات اللہ کے محبوب کی ہو رہی ہے، بولے سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، آج ہی ہم نے سنا الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا شیطان ہے نا وہ تمہیں تنگی سے ڈراتا ہے، اتنا خرچ نہ کرو کیا ہوگا، سب دے دو گے تو بیوی بچوں کے پاس کیا رہے گا، آگے کیا حالات کا پتہ نہیں ہے، دیکھ کے خرچ کریں۔ اللہ فرماتے یہ شیطان ہے جو تمہیں تنگی سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کنجوسی سے بڑی کوئی بے حیائی نہیں۔ آج تک تو ہم نے یہی سمجھانا کہ کسی غیر محرم کو دیکھنا وہ بے حیائی ہے، کوئی ٹی وی پر لڑکی کو دیکھ لینا غیر محرم کو وہ بے حیائی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ سب سے بڑی بے حیائی یہ ہے کہ کوئی بندہ ضرورت مند ہے اور تو اس کی ضرورت کو خاطر میں نہیں لاتا، صرف اپنی ضرورت پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس سے بڑی بے حیائی کیا ہے کہ تجھے میرا دوسرا بندہ نظر نہیں آتا، تجھے میرا دین نظر نہیں آتا۔ تو فرمایا قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں تنگی سے ڈراتا ہے کہ نہیں دیکھ کے خرچ کر، اتنے جذبات نے بھی نہ کیا ہوگا آگے کا، فرمایا نہ۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہیں بخل کا اندیشہ ہو تو یاد رکھو یہ شیطان کی طرف سے۔ اور اللہ نے کیا ذکر کیا، فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ فرماتا ہے ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے نا کہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے تمہیں بخش بھی دوں گا، وفضلا تم پر فضل بھی کروں گا۔ فرمایا جب ہم نے تمہیں یہ کہہ دیا تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آج اللہ تعالیٰ نے سود خور کی بہت مذمت فرمائی جو ہم نے آیتیں سنی ہیں، بس ایک بات عرض کر دوں، فرمایا الذین یأکلون الربا، آپ نے آج ہی سنا ہے، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو اہل محشر سود خور کو پہچان جائیں گے، کیونکہ سود خور ایسے آئے گا جیسے پاگل ہوتا ہے بندہ، خپتی ہوتا ہے، ایسے سود خور قیامت کے دن آئے گا تو اس کا جسم بھی کانپ رہا ہوگا اور خپتی کی طرح وہ ہوگا، جیسے پاگل ہوتا ہے، جیسے اپاہج ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ سب اہل محشر دیکھیں گے کہ یہ سود خور ہے۔ آج اللہ نے اس کو ایسے ذلیل کیا ہے، اور فرمایا رب نے کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یار یہ 1400 سال آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے یہ لوگ کیسی بات کرتے ہیں کہ تجارت اور سود ایک ہی ہے۔ دیکھو یار جب میں نے پڑھا نا میں نے کہا او ہو، آج تو نام چینج کر دیا نا ہم نے، انشورنس کا نام تکافل کر دیا اور بینک کا نام اسلامی کر دیا۔ ٹھیک ہے ہمارے بہت سے علماء اس طرف جا رہے ہیں، آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ بچ کے رہنا۔ بہت بڑا پانی کا ڈول آپ کے پاس موجود ہو، کوئی کہے کہ شاید اس کے اندر ایک قطرہ شاید پیشاب کا ہو تو آپ استعمال نہیں کریں گے، دودھ اتنا سارا موجود ہو، کوئی کہے شاید بکری کی مینگنی بھی اس کے اندر موجود ہے، باقی پورا دودھ فریش ہے، آپ کہیں گے اپنے پاس ہی رکھیں۔ بندہ کیوں پھر شک اور شبہ کے اندر جائے؟ ٹھیک ہے جو علماء کا موقف ہے اس سے ہم کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن قرآن نے کہا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ حبیب یہ لوگ کیسی بات کرتے ہیں کہ سود اور تجارت ایک ہے؟ فرمایا نہ، سب سے بڑا فرق یہ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرماتا ہے تجارت کو ہم نے حلال کیا ہے اور سود کو ہم نے حرام کیا ہے، اور اس سے بڑا جلال کیا ہے؟ لیکن میں حیران ہوں یار، ٹی وی پہ سر عام چل رہا ہے،
کتنے پرسنٹ سود اتنا ہو گیا، اسٹیٹ بینک نے اتنا سود کر دیا، فلانا پوری معیشت کو سود پہ لگایا۔ میں حیران ہوں کہ قرآن کے نص سے قطعی ہے، اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کے لین دین سے باز نہیں آؤ گے تو اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا۔ اللہ فرماتے پھر تم سے اعلان جنگ ہے، جو سود خور ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اتنا واضح کوئی گناہ ہو، اللہ اکبر، اور پھر قوم کو اس کے اندر مبتلا کیا جائے۔ فرمایا سود خور سے اللہ تبارک و تعالی اعلان جنگ فرماتا ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ گفتگو میں کوئی کمی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو سود کی لعنت سے اور ہر گناہ کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ جتنے بھائی جتنی بہنیں آج درس قرآن میں شامل ہوئے، میرا رب سب کو دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج کے درس قرآن پاک کے انوار اللہ ہمارے مرحومین کی قبور میں داخل فرمائے، اور رب العالمین ہمیشہ کے لیے ہمارے ظاہر باطن دنیا قبر آخرت کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، اور درس قرآن میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ ہم سب کی تمام مرادیں پوری فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ دو شعر سلام کے پڑھے جائیں گے۔